السلام علیکم۔ آج ایک سماجی مسئلے پہ بات ہو جائے مختصر سی۔ حال ہی میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک ٹینڈر فلوٹ کیا اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کے لیے، اور وہ بھی D12 شاہ العدتہ کے درمیان۔ یہ علاقہ ہے ایران ایونیو کے، اور یہ وہ سڑک ہے جو کہ خاص طور پہ اسلام آباد کے قریب رہنے والے، پشاور کی طرف اور پشاور سے آنے جانے والے وہ لوگ جو کہ E11 D12 F11 F10 میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی ایک مصروف شاہراہ بن گئی ہے۔ تو جناب یہاں پہ ایک اسٹیڈیم نیا بنانے کا منصوبہ ہے، کئی سو ایکڑ پہ۔ یہاں پہ جتنے جنگلات ہیں وہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے یہ کون سا علاقہ ہے۔ کہ یہ پہاڑیوں کے دامن میں جتنا یہاں پہ سبزہ ہے یہ ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ اسٹیڈیم آئے گا۔ اسٹیڈیم کے بعد کتنے مسائل پیدا ہوں گے مقامی رہائشیوں کے لیے، اس علاقے کی ماحول کے لیے۔ اس پہ کہا گیا ہے کہ کوئی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹس کی جائیں گی، لیکن کس حد تک واقعی اسی کے مطابق کام ہوگا، اور یہ کہ ضرورت کیا ہے۔ ضرورت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سپورٹس کمپلیکس ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، اللہ بھلا کرے چینیوں کا انہوں نے بنا کے دیا تھا۔ اس میں ہر سہولت موجود ہے، اسکواش کورٹ، ٹینس کورٹ، اور جو بہت بڑا اسٹیڈیم ہے وہ بھی موجود ہے۔ لیکن معلوم نہیں یہ پیسوں کے چکر میں، کمشنوں کے چکر میں کسی نے یہ سوچا کہ اسلام آباد میں پہاڑیوں کے دامن میں ایک نیا اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے۔ حالانکہ بالکل ایک الگ کونے میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا یہ اسٹیڈیم موجود ہے، اسی کو اپ گریڈ کر کے ایک نیا اسٹیڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، کیا حشر ہوتا ہے جب کوئی بین الاقوامی ون ڈے ہو رہا ہوتا ہے یا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے، باہر کی ٹیمیں آتی ہیں، کئی گھنٹے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اس آس پاس کے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا معاوضہ کبھی کسی کو نہیں ملا ہے۔ ریاست اور ریاستی ادارے پاکستان کے نام کے لیے کرکٹ میچ تو منعقد کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے عام لوگوں کا، تاجروں کا، دہاڑی داروں کا، وہ کبھی نہیں دیا گیا۔ اس طرح جو سڑکوں پہ ٹریفک انکنوینئنس ہے، جب یہ ٹیمیں، غیر ملکی ٹیمیں سفر کرتی ہیں اسلام آباد سے سیرینا ہوٹل یا میریٹ یا مرون پک ہوٹل سے جاتی ہیں پنڈی کی طرف، تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ راستے بند ہو جاتے ہیں، بالکل کاروبار زندگی معطل ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی غیر ملکی آتا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، تو ایک دو گھنٹے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ایک عجیب سا ملک ہے، یہاں پہ غیر ملکی ڈیلیگیشن آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تو کاروبار زندگی، سڑکوں پہ ٹریفک بالکل معطل ہو جاتی ہے۔ جو رستہ آدھے گھنٹے کا ہے وہ دو گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لوگوں اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہیں، کسی نے انٹرویو کے لیے پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمول بن گیا ہے کہ غیر ملکی وفود آتے ہیں، اور آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں، ناکے لگا دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اسلام آباد میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ F6 ہے، F7 ہے، G6 ہے،
ریڈ زون بھی جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں. شاید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اصل شہری جو ہیں وہ صرف F6 F7 E7 اور F5 G5 میں رہتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں. ان کی آمد و رفت، ان کا کاروبار کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے. تو ایک کرکٹ اسٹیڈیم ایسی جگہ پہ بنے گا جہاں پہ آمد و رفت انتہائی متاثر ہوگی. اس جگہ نہیں بن رہا جہاں پہ پہلے ہی ایک اسٹیڈیم موجود ہے اور اس کی صرف اپ گریڈیشن کی جا سکتی ہے. پھر اس سیکیورٹی کے نام پہ اپنے بلو ایریا میں اور باقی G6 F6 F7 میں یہ ناکے یا پولیس سیکیورٹی چیک پوسٹ لگا دیں. ایران ایونیو پہ بھی 2 چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ناکے لگے ہوئے ہیں. وہاں پولیس بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، پیراملٹری رینجرز بھی ہیں شاید اس میں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ ہے. اس کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ اسلام آباد میں تو ہوتا بھی نہیں. اصل مسئلہ تو ہمارا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے، کیونکہ وہ سرحد ان کی ملتی ہے افغانستان سے. تو ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا اسلام آباد جس کی آبادی کوئی 12-13 لاکھ کے قریب کم از کم ہے، جو مین اسلام آباد ہے، یہاں پہ کیا زومبیز رہتے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں، سوچ نہیں، اس کو کہتے ہیں مردہ روح کے ساتھ جینے والے لوگ، کہ جب اسٹیڈیم بننے کی بات ہو رہی ہے اس پہ کسی نے احتجاج نہیں کیا. ناکے جب لگتے ہیں، فیض آباد پہ بھی ایک ناکہ لگتا ہے، اور یہ 3-4 دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کو 1 گھنٹہ لگ گیا صرف 10 منٹ کا سفر طے کرنے کے لیے. اس پہ بھی کوئی احتجاج نہیں ہوتا. اتنی خوف و ہراس کی فضا پاکستان میں لگتا ہے پھیل چکی ہے کہ کوئی اپنے جو بنیادی حقوق ہیں آمد و رفت کے، اس پہ خلاف اس کے لیے بھی آواز بلند نہیں کرتا. جو منصوبے آپ نے دیکھا ہوگا سید پور ولیج میں کس طرح مکان گرائے گئے، نورپور شاہان میں مکان گرا دیے گئے. پھر یہ جو اسلام آباد ہائی وے ہے، اس پہ ایک یادگار بن رہی ہے مارکہ حق کے حوالے سے. اس کے بالکل سامنے ایک کیفے ہوتا تھا. جنگلات ہیں جو شکرپڑیاں کا علاقہ ہے، وہ جنگلات بالکل صاف کر دیے گئے ہیں. بیرونی ممالک میں چاہے وہ چین ہو، جرمنی ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، آج کل تو یہ کہ ایک درخت بچانے کے لیے پورے شہر کی انتظامیہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ اس درخت کو ہم کیسے بچائیں. لیکن ہمارے ہاں یہ معلوم نہیں. اب تو ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پیسوں کے چکر میں یہ لوگ پتہ نہیں اپنی کیا سوچ ہے ان کی، کہ ایک تو کیا وہاں پہ ہزاروں درخت جو ہیں وہ شکرپڑیاں کے سامنے کا I-8 کا جو علاقہ ہے، سید پور میں، اور ابھی D12 میں ان درختوں کی قربانی دی جائے گی. تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک درخت کو بچانے کے لیے اور مزید درخت لگانے کی طرف بڑھ رہی ہے. ہم درخت لگانے کے بجائے جو درخت موجود ہیں انہیں کو کاٹ کے اسلام آباد دا بیوٹیفل جس کو کہا جاتا تھا اپنے سبزے کی وجہ سے، اس کا چہرہ مسخ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے نہ ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، نہ ہماری عدلیہ، نہ ہماری سول سوسائٹی جو ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا ہے. کیا اس قدر خوف، اس قدر ڈر ہے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی پرچہ نہ کٹ جائے، FIR نہ ہو جائے؟ اور اس کے لیے ہم اپنے ماحول کو بچانے کے لیے اور اپنے آمد و رفت کے حق کو اسرٹ کرنے کے لیے بھی کچھ کہنے سے قاصر ہیں. بڑی ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ.